جہل کو لوگوں نے بتایا کہ ولید بن مغیرہ متاثر ہو گیا ہے، شاید یہ اسلام لے آیا ہے، یا پھر یہ لوگوں کو قرآن پاک کی تعریفیں سنا رہا ہے، لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ یہ قوم کا سردار ہے۔ ابو جہل نے کہا تم فکر نہیں کرو، میں ابھی اس کو ہٹا دوں گا اس راہ سے۔ ابو جہل گیا اور ولید بن مغیرہ سے یہ کہنے لگا کہ تمہارے متعلق لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم مال کی ہوس میں اور غربت میں مبتلا ہو گئے ہو، تو عرب کے لوگ سب مل کر تمہیں مال جمع کرنے اور تمہیں چندہ کر کے تمہیں بہت سارا مال دینے کو تیار ہیں، مگر عرب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان سے بچے ہوئے ٹکڑے کھانے کے لیے تم ان کی طرف جا رہے ہو۔ اس طرح جب باتیں کی تو اسے غصہ آ گیا۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ مجھے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسلمان جن کے پاس دو وقت کا کھانا نہیں ہوتا اور کئی کئی دن کا فاقہ کرتے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا لوگ تو یوں ہی کہہ رہے ہیں۔ تو جب اس طرح کا اس نے پروپیگنڈا کیا تو ولید بن مغیرہ اپنی انانیت میں آ گیا۔ اس نے خیال کیا کہ میں اسلام قبول کروں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں دنیا کی لالچ میں گیا ہوں، اس وجہ سے اس نے کفر کو اختیار کیا۔ اگلے لوگوں کے پاس آیا تو کہنے لگا اے لوگوں، تم یہ مت کہو کہ یہ شاعر ہیں، کیونکہ یہ کلام شعر گوئی نہیں ہے۔ تم یہ مت کہو یہ کاہن ہے، یہ مجنون ہے، اس طرح کے الفاظ مت کہو، کیونکہ دنیا اس چیز کو تسلیم نہیں کرے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم کیا کہیں؟ ولید بن مغیرہ نے کہا تم لوگوں سے کہو یہ جادوگر ہیں اور قرآن یہ جادو منتر ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو قرآن کو سنے گا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، وہ عاجز آ جائے گا، تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ کوئی جادوئی منتر ہے جس کی وجہ سے میرے ذہن اور عقل کو معاف کر دیا گیا اور میں جواب نہیں دے سکتا۔ اس طرح لوگوں کو سیدھی راہ سے روکنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ انہ فکر، بے شک اس نے ایک بات سوچی، وقدر، اور اپنے دل میں اس بات کو ٹھہرا لیا۔ فقتل کیف قدر، پس ہلاکت ہو اسے کیسی بات اس نے دل میں ٹھہرائی۔ ثم قتل کیف قدر، پھر مارا جائے وہ کیسی اس نے بات اپنے دل میں ٹھہرائی۔ ثم نظر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پہچانا، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھا، یہاں تک کہ ولید بن مغیرہ نے کہا ابو جہل سے اے ابو جہل، آج تو میں اور تم اکیلے ہیں، سچا سچا بتاؤ کہ یہ دین اسلام اور قرآن کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا کسی سے مت کہنا، سچی بات یہ ہے کہ یہ قرآن سچا اللہ کا کلام ہے اور یہ نبی سچے اللہ کے نبی ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ فوراً اچھل پڑا اور کہنے لگا چلو پھر ہم دونوں اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اگر ایسا کریں گے تو لوگ ہمیں ماریں گے اور لوگ کہیں گے کہ پہلے تم نے یہ کہا کہ یہ اسلام صحیح نہیں ہے، اب تم ہمیں یہ کہتے ہو یہ صحیح ہے، اور ہماری سرداری چلی جائے گی۔ تو سرداری اور مال کی وجہ سے یہ جاننے کے باوجود کفر کو انہوں نے اختیار کیا۔ ثم عبس وبصر، پھر تیوری چڑھائی، منہ بگاڑا اور غصے کے ساتھ وہ روانہ ہوا۔ ثم ادبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری، واستکبر، اور تکبر کیا۔ فقال، پس ولید بن مغیرہ بولا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو ایک جادو ہے جو پچھلے لوگوں سے چلا آ رہا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ قرآن تو ایک بشر کی گفتگو ہے، اسے تو ایک بشر نے بنایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے جہنم، بھڑکتی ہوئی آگ جہنم میں داخل کروں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور تو نے کیا جانا کہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، وہ نہ چھوڑے گی اور نہ لگی رہے گی۔
نہ چھوڑے گی سے مراد یہ ہے کہ جو عذاب کا مستحق ہے وہ اسے چھوڑے گی نہیں، بلکہ جہنم کی آگ اسے پکڑ لے گی۔ اور ولا تذر سے یہ مراد ہے کہ جس کے جسم پر یہ آگ ٹچ کرے گی اس کے گوشت کو، اس کی کھال کو باقی نہ رکھے گی۔ لواحۃ للبشر، آدمی کی کھال یہ آگ اتار لے گی۔ علیہا 19، اس جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ ایک تو ان کے داروغاں ہیں حضرت مالک علیہ السلام، یہ فرشتے ہیں، اور ان کے معاون 18 فرشتے ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے جہنم کی نگرانی کرنے والوں کو فرشتہ مقرر کیا، یعنی جہنم کی نگرانی کرنے والے فرشتے ہیں۔ تو کافر یہاں پر دو اعتراض کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے تو ایک ہی فرشتہ کافی ہے، 19 کیوں مقرر کیے گئے؟ پھر یہ تعداد 19 ہی کیوں مقرر کی گئی؟ اور دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ جب فرشتے جہنم میں جائیں گے اندر اور کافروں کو ماریں گے تو فرشتے بھی جہنم میں ہوں گے تو وہ بھی آگ میں جل جائیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے جو مقرر فرمائے، فرشتے عذاب دینے کے لیے جائیں گے، ان پر جہنم کے عذاب کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ 19 تعداد مقرر فرمائی وہ اللہ کی مرضی ہے، مشیت ہے۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے جو فرشتوں کی تعداد مقرر کی یہ کافروں کو آزمائش میں مبتلا کرنے کے لیے ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ جو اہل کتاب ہیں ان کو یقین آ جائے کہ ان کی کتابوں میں توریت انجیل زبور میں فرشتوں کا ذکر ہے کہ جہنم پر 19 فرشتے مقرر کیے گئے۔ جب قرآن مجید فرقان حمید نے بھی یہی تعداد بیان کی تو یقین آ گیا کہ یہ وہی کتاب ہے کہ جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانًا، اور ایمان والوں کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے۔ مثلا انہوں نے 1000 باتوں کو تسلیم کیا تھا، پھر انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ فرشتے 19 ہیں جہنم پر، انہوں نے اس کو بھی تسلیم کیا تو ان کا یقین اور تسلیم کرنے کا عمل اور بڑھ گیا۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل کتاب اور مومن اس کے بارے میں کوئی شک نہیں رکھتے۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا